شروع کریے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. اما بعد، واجب الاحترام سامعین کرام، آج سے کئی سو سال پہلے ترکی میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہوئی ہے. سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے نام سے متعارف ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم کہہ دیتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حکایت بیان فرمائی ہے جو میرے درس سے متعلق ہے اور جس سے میرا مضمون آپ کی نگاہوں میں آ جائے گا. رومی فرماتے ہیں: دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس. کہ کل دن کے وقت، ذرا منظر اپنے سامنے لائیں کہ دن کا وقت ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر گزر گئی ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، ہاتھ میں اس نے دیا لیا ہوا، دن کے وقت چراغ ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے. کز دام و دد ملول مو انسان مارزوس، اور کہہ رہا کہ یہ درندے اور چار پائے جو ہیں نا، میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں. توجہ طلب بات ہے، آپ سے 600-700 سال پہلے شہر آباد ہے، بازاروں میں گہما گہمی ہے، مگر بوڑھا جس کی عمر گزر گئی وہ ہاتھ میں چراغ لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ درندے اور چار پائے ہیں، میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں. از ہم رہانے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رست میں دستان مارزوس. ان نکمے ساتھیوں سے میں اکتا گیا ہوں، مجھے علی مرتضیٰ جیسے اور رستم جیسے بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے. تو رومی کہتے ہیں میں نے کہا اس سے بوڑھے سے، گفتم کے یافت مینا شود جستا اما، ایسا آدمی تو ہم نے بھی ڈھونڈا ہے، عمر گزر گئی ہے، نہیں ملتا. ایسا انسان جو تم تلاش کر رہے ہو نا، ہم بھی تلاش کر کے تھک گئے، نہیں ملتا. گفتان کے یافت مینا شودان مارزوس، اس نے کہا وہی انسان جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. یہ بات جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، بالکل قرآن یہی بات کہتا ہے. مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ انسان نہیں ہیں، گدھے ہیں، کتے ہیں، کوئی اور جانور ہے، کتنی اپنی توہین سمجھیں گی. مگر یقین جانے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مثال کتے سے اور گدھے سے دی ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک صاحب شریعت نبی کی امت ہیں، مگر ان کا کردار ایسا ہے کہ قرآن نے انہیں انسان نہیں مانا. ہمارا بھی اصل مسئلہ جو ہے نا، ٹریجڈی وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹانگوں والے جو پھر رہے ہیں یہ انسان ہے. این کے می بینی خلاف آدمند نیستان آدم خلاف آدمند. فرماتے جب تمہیں جو نظر آ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے، انسان کا غلاف ہے، شکل انسان کی ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. آپ قرآن مجید میں سورہ الجمعہ دیکھیں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور بڑی اللہ کی چہیتی اور لاڈلی امت ہے. اللہ نے صحرائے سینا میں ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے، اوپر کوئی سائبان نہیں تھے تو بادلوں کا سایہ کیا، خوراک کے لیے من اور سلوہ نازل کیا. مگر ان کی مثال قرآن دیتا ہے جو انبیاء کو مانتے تھے اور ان میں لگاتار نبی آئے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ فرماتا اب یہ انسان نہیں ہے، شکلیں ان کی انسان کی ہیں، ان کی حالت بالکل گدھوں جیسی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا مثلہ کمثل الکلب. یہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کروڑوں اربوں ہم کہتے ہیں انسان بہت نایاب ہے، انسان نہیں مل رہا. انسان پیدا کرنے کا کام دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہم احساس کتری کا شکار ہو گئے. دیکھتے ہیں چکا چوند یورپ کی تو کہتے ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئے، انہوں نے یہ چیزیں بھی تحسین کے قابل ہیں. کوئی ان کی
تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بڑے کارنامے ہیں جو بھی یہ چیزیں ایجاد کریں انسانیت کی بھلائی کے، ان کا بڑا کارنامہ، مگر یہ بات آپ ضرور سوچیں اور اس پر غور کریں کہ انسان ان لوگوں سے نہیں بن سکا۔ اتنے یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، ہر محلے اور گلی میں اسکول کھول گئے، مگر جتنی کرپشن اور جتنی بدماشی اس دور میں پھیلی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ کہتے ہیں کہ شرح خواندگی کم ہے، حالانکہ یہ کارپوریشنوں کے چیئرمین جو ہیں پکڑے تو وہ جاتے ہیں، کرپشن وہ کرتے ہیں کروڑوں اربوں کی، ان کے پاس سب سے بڑی بڑی ڈگریاں، مگر انسانیت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں صرف ایک گروہ نے پیدا کی ہے، اور وہ جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انہوں نے ایجاد نہیں کوئی کی، یہ ٹھیک ہے، مگر انسان انہوں نے تیار کیے ہیں جو صرف شکل کے لحاظ سے انسان نہیں تھے، سچ مچ ان میں انسانیت تھی۔ اس کے نمونے ایسے تاریخ میں محفوظ ہیں جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمین پر وہ چلتے پھرتے فرشتے تھے، بنے ہوئے خاک کے تھے، مگر ایسے اعلیٰ اور ایسے بلند تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین پر فرشتے اتر آئے۔ تو اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ کبھی دیکھنے میں لوگ انسان ہی نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے، مثل کا مثل الکلب، کتے ہوتے ہیں، کبھی کہتا وہ گدھے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی بات کہی اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چار پائے ہوتے ہیں بن کے ان سے بھی گیا گزرے، جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدتر کہا۔ یہ ہم ہی میں سے دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یا گدھے ہیں یا کتے ہیں یا چار پاؤں سے بدتر ہے، انسانیت نام کی ان میں کوئی شے نہیں۔ زمین کو انہوں نے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو فساد سے بھر دیا، اور اب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، پوری زمین فساد سے پورا، خون ریزی ہے، بدماشیاں ہیں، ڈاکے ہیں، قتل و غارت ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انسانیت نہیں ان میں آئی۔ انسانیت کے لیے میرے بھائی اور دوستو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، خواہ وہ کنگال ہو، غریب ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، ایمان اور تقوی۔ ایک تین باتوں پر یقین بنیادی بات ہے کہ یہ مانے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اس کا ایک پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اللہ پر ایمان۔ اور دوسرے یہ بات مانے کہ اس نے ہمیں یہاں کھیلنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، یہ زندگی آزمائش کا دور ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے اس نے ہدایات دی ہیں، اور ایک مخصوص گروہ اس کے لیے اس نے مبعوث کیا جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ان انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، یہ دوسرا یقین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ زندگی کا سلسلہ مرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، موت کے بعد ہم ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، عالم آخرت۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں جن کے ذہن میں پیدا کیے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی۔ آپ ہر شخص کو پی ایچ ڈی کرا دینا اور ہر شخص کوٹھی اور بنگلے میں رہنا شروع کرے، کبھی انسان نہیں بنیں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بدماش بن جائیں، نیکی نہیں آئے گی۔ یہ تین عقیدے فنڈامنٹلز جو ہے کہ آدمی مانے کہ میرا ایک مالک ہے، یا اس نے جب میں بھیجا میرے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور موت کے بعد میری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ تین اساسیات ہے، ایسے بنیادی عقیدے ہیں جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو انسان بن ہی کچھ اور جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی کی بہترین تشریح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ قرآن بھرا ہوا کہ متقی بنو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تقوی اختیار کرو، مگر اس لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر تشریح جو ہے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا کہ من اراد القرآن فلیات ابی، اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ابی کے پاس جائے۔ بہت بڑے صحابی ہے رسول اللہ کے صحابہ میں سے، قرآن کے عالم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ بھائی قرآن میں بار بار یہ آتا کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا مفہوم سادہ لفظوں میں سمجھائے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسی جگہ میں سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار کانٹے والی جھاڑیاں ہوں اور درمیان میں راستہ تنگ ہو؟ کہا ہاں کئی بار اتفاق ہوا۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو پھر؟ کہتے ہیں دامن سمیٹ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، بچ بچ کر گزرتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ اڑ جائے۔ فرمایا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہ زندگی جو ہے نا بچ بچ کر گزارنا، زندگی کی راہ پہ چل۔ یہ اسلام پر تو مطلب لوگ جو نہیں صحیح سمجھتے کہتے ہیں ترقی میں حائل نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان تک جاؤ کوئی اعتراض نہیں، مگر زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔
یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، شیشوں کا ٹوکرا جیسے سر پر ہوتا نا، آدمی پھر آوارہ طریقے سے نہیں چلتا، بچ کر چلتا کہ یہ چور نہ ہو جائے۔ یہ احتیاط اور سنبھل کر چلنا یہی دین ہے۔ تو ایمان ہے تین باتوں کا ماننا، کہ اللہ کو مانے، رسول کو مانے اور بعد والی زندگی کو مانے، اور تقویٰ پھر عملی زندگی میں ان اصولوں کی پابندی کرے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دی ہیں، جن چیزوں سے روکا روکے، جن کا حکم دیا وہ کریں۔ یہ تقویٰ یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان بے شک وہ فاقہ زدہ ہوں، غریب اور کنگال ہوں، وہ دنیا میں سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی زبان میں مثل الحمار، یا وہ گدھے ہوتے ہیں، شکل انسانوں والی ہوتے گدھے۔ اور اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جو کیریکٹر کوئی اپنے اندر یہاں پیدا کرے گا قیامت کے دن اسی شکل میں اٹھے گا۔ کچھ خنزیر اٹھیں گے، کچھ کتے ہوں گے، کچھ گدھے ہوں گے، جو اعمال جس طرح کے کسی کے ہیں ان کی شکلیں انسانوں کی نہیں رہیں گی، اسی شکل میں اللہ انہیں اٹھائے گا۔ انسانوں کی شکل تو انہیں ملے گی جو صحیح معنوں میں انسان ہے، جن کے اندر انسانیت ہے۔ تو انسانیت کے ایک دو نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام لوگوں کو سکھایا اور صحیح معنوں میں ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، تو ایک نمونہ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یمن میں سے ایک صحابی آئے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، شاہی خاندان سے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی تھی کہ جریر آ رہا ہے۔ آپ نے خطبے میں اعلان فرمایا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک شخص آ رہا ہے جس کی پیشانی پر بادشاہت کا نور چمکتا۔ جب وہ حضرت جریر آئے، آپ نے خطبہ چھوڑا، کرسی منگوائی، نیچے تشریف لے آئے، ان سے باتیں کرتے رہے۔ تو بیعت جب لی رسول کریم علیہ السلام نے، جو میں نے عرض کیا کہ انسان تیار کیے، نبی جو انسان تیار کرنے کا کام کرتے ہیں، امیر نہیں بناتے، کوئی ایجادیں نہیں کرتے، انسان دنیا کو دیتے ہیں۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے تین باتیں آپ نے منوائی کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کرنا، ایسا سلوک نہیں کرنا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا غلام جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا میرے مالک کے پاس ہے۔ سودا ہو گیا 800 درم کا کہ 800 روپیہ دے دو اور گھوڑا لے لو۔ وہ بدوی آ گیا اس غلام کے ساتھ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو آ کر بتایا کہ 800 میں سودا ہوا، حضرت آپ 800 لے لیں اور گھوڑا دے دیں۔ اب حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی میرا گھوڑا اتنے کا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب میں اور آپ تو یہی سمجھیں گے کہ سستا دے رہا ہے، میں نہیں اتنے میں دوں گا، زیادہ پیسے دوں گا، مگر بالکل ناقابل یقین بات کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کچھ اور پیسے بڑھانے پر بڑھایا، نہیں اس نے زیادہ پیسے تیرے ساتھ طے کر لیے ہیں، میرا گھوڑا 800 کا نہیں ہے، 600 بھی نہیں مانے، 400، 200 درم آپ نے قبول کی۔ فرمایا ہاں 200 درم کا میرا گھوڑا۔ اب دنیاوی عقل کی روح سے یہ بالکل پاگل پر ہے، کاروبار کا اصول نہیں ہے، زیادہ نفع کمانا چاہتے ہیں، مگر جریر رضی اللہ عنہ نے وہ 800 کی بجائے 200۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ اولٹی گنگا کیوں بہائی؟ ایمان اور تقویٰ سے جو پھل حاصل ہوتا نا، جس قسم کے انسان تیار کیے ہوتے ہیں، ان کا ایک نمونہ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کے ساتھ جب میں نے مسجد نبوی میں بیعت کی تھی تو اس میں یہ عہد کیا تھا والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ تو جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ گھوڑا خریدنے جاتا تو 200 کا ہی میں نے خریدنا تھا، تو میں کیوں اپنے بھائی سے زیادہ پیسے وصول کرتا؟ میرے اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی، میں نے حضور کے ساتھ جو اقرار کیا تھا وہ تو ختم ہو جاتا۔ تو یہ نمونہ آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا، اگر ایسے انسان بن جائیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی گاہک آیا تو سمجھیں یہ نادان اور بیوقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں باؤ کو، اس لیے اس کا خون نچوڑو، نہیں، حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے۔ بڑے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی جی تو پھر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ اے یونس بن عبید کے رب میری مان۔ اتنا احترام تھا ان کا، اللہ کے اتنا مقام تھا۔ تو وہ بازار میں اپنے بھتیجے کو بٹھا کر، کپڑوں کی دکان تھی، مسجد میں چلے گئے۔ مسجد سے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی کے ہاتھ میں کپڑا انہی کی دکان کا۔ انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا اتنے کا، اور وہ بڑا خوش تھا کہ ہمارے لیے یہ سستا۔ آپ اس کو لے کر جا کر بھتیجے سے کہا بیوقوف میری ساری بات ضائع کرنا چاہتا، یہ تو بیچارہ سادہ ہے، سمجھتا کہ مجھے سستا ملا۔
ہم اتنے کا نہیں بیچتے، تو نے کیوں ایسے زیادہ پیسے لیے؟ یہ دو نمونے جو آپ کے سامنے کاروبار کے آئے کہ بجائے منافع زیادہ کمانے کے خلق خدا کی بہتری، کہ اگر لوگ نہیں بھاؤ سے واقف یا ان کو نرخ کا پتہ نہیں تو ان کا خون نہیں چوسنا، ایسا کرنا کہ احب نفس کا اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، یہی ان کی شہادت کے دن ہے ذی الحج کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، لوگ بہت تنگ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غلے کے اونٹوں کی ایک قطار شام سے منگوائی، غلے سے لدے اونٹ آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، لوگ آگے نکلے، انہوں نے جا کر کہا حضرت 1 روپیہ منافع لے لیں من کے پیچھے اور ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ منافع ملتا، کسی نے 2 روپے کہا، کسی نے نہیں، مانے نہیں۔ لوگ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں حضرت عثمان رضی کو کتنا نفع ملتا، یہ نہیں بیچیں گے۔ مگر بالکل ایک ایسی بات جو صرف معتبر سندوں سے ہم پہنچی تو مان رہے ہیں، ورنہ اس دور میں ماننا نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ ایسا بھی ہوتا۔ صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے کا ہر باشندہ جتنی جتنی ضرورت ہے میرے دروازے سے آ کر مفت لے جائے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے زیادہ نفع ملتا، تو قرآن مجید سورہ بقرہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے 1 دانہ بو گے تو اس سے 7 سٹے نکلیں گے، اس میں 100 دانہ ہوگا۔ اور وہاں بھی فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ جس کی نیت اس سے بھی اچھی ہوگی اس کے لیے اور کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ منافع تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذرا توجہ فرمائی تو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ ایمان سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو اسی دنیا کو مانتے ہیں کہ آگے کچھ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کا بڑا کرتے پھریں؟ وہ کہیں ہمیں اپنے خود غرضی اور اپنے مفاد کی فکر کرنی چاہیے، باقی مرتے ہیں تو مریں۔ مگر جو سمجھتا کہ نہیں دنیا یہی ہے، نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوتے ہیں کہ بڑی وسیع دنیا ہے جہاں ہم نے پہنچ جانا، یہاں یا اچھا انجام ہے یا مصیبت سامنے آنے والی۔ وہ یہاں کے منافع کا نہیں سوچتا، آخرت کا سوچتا ہے کہ وہاں جا کر کیا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا آدمی خلق خدا کا خیر خواہ ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، مفاد پرست نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک آدھ واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو بیبیاں اللہ کے دین نے تیار کی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے مہذب ہوتے جا رہے ہیں، سویلائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دور بار بار آیا۔ اللہ نے کہا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الأولیٰ۔ میری بچیاں بہنیں سن رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اب ہم آگے نکل گئے، آگے نہیں نکل گئے، پیچھے پڑ گئے۔ یہ رجت ہے، پھر پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہی کفر کا زمانہ کہ عورتوں کے سر ننگے، 2 چوٹیاں، سینہ یہاں سے ننگا، بے پردگی، باریک کپڑے، بن سنور کر اپنے آپ کو دکھاتے پھرنا۔ سورہ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ پہلے تو رسول اللہ کا گھرانہ نمونے کا بننا چاہیے، تو اس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور کفر کا زمانہ جو گزرا اس کی یاد تازہ نہ کرو، اس طرح بن سنور کا اپنا آپ نہ دکھاتی پھرو۔ اور اللہ نے سورہ نور میں جب احکام اتارے کہ دوپٹوں سے اپنے سر ڈھانک لو، سارے اسی طرح ننگے لیے پھرتی تھی جیسے اب ہماری بچیاں ہو گئیں۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیاوی، کہ سر کے بال ننگے کیا ملتا ہے، صرف بے پردگی اور ریانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر جب آیات نازل ہوئیں کہ دوپٹے سروں پر لو، گریبان جو ہیں وہ بھی ڈھانکو، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات میں ایمان کا یہ فائدہ ہے، جب ایمان سینے میں پیدا ہو جائے نا تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ پولیس کو تشدد کرنا پڑتا، نہ طالبان کو کرنا پڑتا، کسی کو نہیں۔ ایمان خود مطالبہ کرتا کہ جب اللہ رسول کو مانتے ہو تو گدھے اور کتے کیوں بنتے ہو، کتاب ہوتے ہو کیوں جانوروں کی صاحب میں داخل ہوتے ہو، اللہ رسول کی بات مانو۔ صبح فجر کی نماز میں جب عورتیں آئیں وہی جو بے پردہ ہوتی تھیں، اس طرح انہوں نے دوپٹے لیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت کون ہے یہ کون نہیں۔ اس طرح بدل گئی۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا بہترین نمونہ جو سامنے آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جس ام المومنین کا انتقال ہوا رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ کا، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فوت ہوئی، پہلی بیوی حضور کے بعد یہی فوت ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ اتنے مرتبے کے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب لحد میں اتارا جائے تو اتارنے والوں میں میں بھی شامل ہوں۔ میری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی، فوت شدہ۔ مگر پھر پوچھا گیا ازواج مطہرات
رسول اللہ کی بیویوں سے استجواب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر پیغام بھیجا کہ آپ فتویٰ دیں جو حضور کی بیویاں زندہ کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، زینب کو لید میں وہی اتار سکتے ہیں جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بھتیجے اور بھانجوں کے سوا اس کو کوئی نہیں لید میں اتار سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش جو تھی اس کو ختم کر دیا، ان کے بھتیجوں اور بھانجوں لید میں کفن میں لپٹی ہوئی۔ تو اب جب موجودہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اور فحاشی، تو رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک سمجھ آتی ہے۔ آج یہ عالم دین مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے سامنے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں دو گروہ پیدا ہوں گے لا مراہما، میں نے اپنی زندگی میں انہیں نہیں دیکھا، یہ بد نصیب نکلیں گے میری امت میں، میری زندگی میں نہیں یہ پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا ذکر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ اب میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون محکمہ جس کا کام ہی ہے کہ شرفاء کو تنگ کرو، ان کو مارو اور ذلیل کرو، اور بدماشوں کو کرسیوں دو اور کہو آؤ چودھری صاحب انہیں چائے پلاؤ، اور بھلا مانس اور شریف آدمی اگر کوئی ابو آ جائے۔ یہ محکمہ بھی جب سے قائم ہوا، اب تو سارے جج بھی چیخ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ محکمہ موجود ہے دنیا میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے، جرائم کے سرپرست ہیں۔ ان کی بھی حضور نے پیش گوئی کی کہ یہ محکمہ بنے گا، ان کے ہاتھوں میں سیاتن کوڑے ہوں گے کا جناب البکر، جیسے گائے کی دم میں یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پہچانتے ہیں آپ اس کو، کوئی چھپا ہوا نہیں، ظالموں کا حامی ہے، شریف آدمیوں کو تنگ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ بد نصیب گروہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، وکاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی میری امت کی وہ لڑکیاں مگر ننگی ہوں گی۔ دو طرح سے ننگی ہے نا، کہ یا تو اتنا چست ہے کہ جسم کا سارا ابار نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ کہ آنگ آنگ نظر آ رہا، یا ویسے اتنا پتلا کہ اس میں سب کچھ نظر آ رہا۔ ممیلاتن مائلاتن، فرمایا اپنی حرکتوں سے اپنے لباس سے وہ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ ان کی اٹکھیلیاں دیکھ کر عجیب و غریب لباس دیکھ کر ضرور توجہ کرے گا۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں پر جو ہوں گے نا چونڈے وغیرہ اور جو انہوں نے اوپر رکھے ہوں گے وہ ایسے ہوگا جیسے بختی اونٹوں کی کوہانے۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سب میں دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہو رہا، دوسروں میں ہو رہا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ، جنت کی خوشبو 500 سال کا فاصلہ ہوگا نا وہاں تک جاتی ہے، لوگ وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو ایسا رویہ اختیار کریں گے، اتنے باریک اور تنگ لباس، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں، جنت میں جانا تو گزارا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام سے کچھ عورتیں آئیں، تھی مسلم ہی مگر بگاڑ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آ کے ملی، سلام کا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ماں ہم شام سے آئی ہیں ملنے کے لیے کہ آپ حضور کی بیوی ہماری ماں، آپ نے سلام ہی نہیں ہمارا قبول کیا۔ فرمایا تو مسلمان عورتیں؟ انہوں نے کہا مسلم۔ فرمایا مسلمان عورتوں کا یہ لباس نہیں، یہ باریک لباس اور ایسے باریک دوپٹے، یہ اسلام نہیں اس کی اجازت دیتا۔ اب میں کہہ تو رہا ہوں مگر آپ بھی حیران ہوں گے، میں بھی کس دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ ہے، بنیاد پرست، کیا کریں؟ جو شروع میں نے کہا کہ قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ مثل الکلب، کہ ان کی حالت کتے کی ہے کہ کتاب ہے عمل نہیں کرتے، کہ مثل الحمار، گدھے ہیں کتابیں لدی ہوئی ہیں، قرآن مجید ہر محفل میں پڑھا جاتا، تلاوت ہو رہی ہے، قرات کے مقابلے ہو رہے ہیں، انعام تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا تلاوت قرآن ہوگی جی میت کو بخشیں۔ بالکل حالت وہ ہوگی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سچ ہے یہ با یا تشتزیں کار نداری کیا یاسین ہوا آساں و میری، کہ قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ تیرا اور کوئی تعلق ہے مسلمان باقی نہیں رہا، صرف اتنا ہے کہ جب مرنے کا وقت آتا تو بلا دے جو کہ یاسین اس کے سرانے پڑھو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ یہ مارنے کا ایک نسخہ بنا رکھا، زندگی بھر نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے شروع کلام میں یہ بات کہی کہ رومی کہتے ہیں بوڑھا آدمی چراغ ہاتھ میں لے کر دن دہاڑے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ یہ جانور اور چار پائے ہیں بھرے ہوئے بازاروں میں، کوئی انسان نہیں ملتا۔ انسان وہی تھے جن کے کچھ نمونے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہر کام جو ہے اس میں ترقی لوگ کر سکتے ہیں، ایجادیں اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی، چوریاں چوریاں، ڈاکی ڈاکی، کہیں کوئی تہذیب نہیں، کوئی انسانیت نہیں۔
تہذیب اور انسانیت صرف ایمان اور تقوی سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی مانے مجھے خدا دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے، اور میری زندگی جو ہے یہ جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے چاہوں گزاروں، میرے لیے اللہ نے ایک رسول ہادی اور رہبر مقرر کر کے بھیجا۔ یہ تین بنیادی عقیدے مانے اور پھر اس کے بعد بچ بچ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے، پھر زمین جانوروں سے نہیں انشاءاللہ فرشتوں سے بھر جائے گی، اور زمین کے رہنے والے جنت سے پہلے اس دنیا میں جنت کا مزہ پائیں گے۔ اور ایسا ہی دور اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا، تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور اسی لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے یہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن جیسی کتاب دے گئے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین میں لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے۔ جتنے انسان تھے نا وہ سر سے پاؤں تک قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے، ان کا بولنا، ان کا کھانا، کمانا، رہنا سہنا، لوگوں سے برتاؤ سب قرآن کے مطابق تھا، اس لیے وہ قرآن ناطق تھے، یہ بولتا نہیں کتاب ہے، وہ سچ میں زندہ قرآن تھے جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دین کس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دیکھنے میں قاری نظر آتا ہے مگر وہ ہوتا سچ مچ قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر وہ اس قسم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے بہت عظیم صحابی ہیں، یمن کا گورنر بنا کر آپ نے اپنے دور میں بھیجا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ذمہ کچھ کام لگایا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ معاذ تم گئے تھے کچھ کما کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا کمانا کیا تھا، عمر نے میرے ساتھ ایک ضابط مقرر کر دیا تھا، نگران بھیج دیا تھا، میں نہیں کوئی ہیرا پھیری کر سکا۔ اب وہ عورت تھی، اس نے کہا عمر ان کو اگر اتنی بے اعتباری تھی آپ کے بارے میں تو اس نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ اگر ضابط ہی ساتھ بھیجنا تھا کیوں آپ کو یہ کام سونپا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا معاذ یار تو نے مجھے بدنام کیا، میں تیرے ساتھ کون نگران بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ بھی سادہ ہیں۔ وہ عورت کو ٹالنے کے لیے میں نے کہہ دیا ضابط تو ہر وقت ساتھ ہے، آپ نے کیا بھیجنا تھا؟ اللہ کی بات میں نے کی تھی کہ اللہ نگرانی کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے مومن کسی حال میں خدا کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ اصل کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں فارسی کے لفظ درود کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں انگریزی زبان میں اس کا معنی ٹو اپلاڈ، تحسین کرنا، شاباش دینا۔ یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ خود اعلان کرے اور پکارے کہ شاباش جو کام آپ نے کر دکھایا یہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی صلاحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جب خود جیسے آپ دیکھیں کہ ممکن ہی پرچے پر لکھے کہ ویری گڈ، ایسی بات اللہ تعالیٰ تحسین کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ علیہ السلام جو کام آپ نے کر دکھایا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ اور فرشتے بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ مرحبا سبحان اللہ، جو کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا کہ خاک کے بندے ہوئے انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا، اتنے متقی اور پرہیزگار کہ کوئی شے انہیں ڈگمگا نہیں سکی، نہ لالچ گمراہ کر سکا نہ خوف گمراہ کر سکا۔ بڑی بڑی طمع سامنے آئی۔ بس آخری بات یہ، ایران فتح ہوا، اور اس زمانے کی سپر پاور تھا ایران اور روم دونوں ہی، ادھر کیسرے روم تھا ادھر کسرا، بہت خزانے تھے۔ اب کسرا جب ایران سے بھاگا تو اس کا سونے کا تاج تھا وہ یہیں رہ گیا، بہت قیمتی تھا، وہ ایک سپاہی کو ملا، کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کسرا تاج لے گیا یا کسی کو ملا ہی نہیں، اگر وہ چھپا لیتا تو کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا۔ مگر ایمان اور تقوی کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ مرد اور عورت جو اسلام پیار کرنا چاہتا ہے۔ اس نے رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سپہ سالار جو تھے وہ اپنے خیمے میں تھے، رات آیا، کمبل میں وہ تاج چھپایا ہوا تھا، سونے کا تھا خالص، آپ کو آ کر جگایا، سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں الگ لوگوں سے رات کے وقت کہ یہ امانت آپ تک پہنچاؤں، بیت المال کا ہے یہ مال، میرا حق نہیں ہے، اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ لیا اس نے کہ زندگی بھر آپ نے نہیں یہ بتانا کہ کس نے یہ تاج میرے سپرد کیا تھا۔ یہ بے نفسی اور یہ بے غرضی کہ سونے کا تاج چھپا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں چاہا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا جاندار ہے۔ یہ نمونے جو آپ نے تھوڑے بہت سنے مردوں اور عورتوں کے جو اللہ کے رسول نے تیار کیے،
ان کو سن کر آدمی یہ پکار نہیں اٹھتا کہ واقعی تاریخ عالم میں جو کام رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام پایا کسی سے نہیں ہو سکا، اور قیامت تک شاید نہ ہو سکے کہ انسان جو تھے ان کو فرشتے بنا دیے، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر۔ یہ ساری برکت ایمان اور تقوی کی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی رومی کی بات ہے کہ بازار بھرے ہوں گے، لاکھوں میں سے ایک بھی انسان نہیں نظر آئے گا، گدھے اور چار پائے ہوں گے، کتے ہوں گے جو لالچی ہوں گے، انسان نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ جج بھی کتے، دوسرے جو ہیں وہ بھی اس طرح کتے کی مثال قرآن نے کا مثل کلب، جیسے وہ ہر وقت زبان لٹکائی رکھتا، لالچ یہی ہوگا ہر طرف۔ تو اللہ توفیق دے، ہماری یہ جو تقریب ہیں ان میں بھی کوئی دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ میں نے اپنی حد تک یہ بات اپنی بہنوں اور بچیوں تک بھی پہنچائی، آپ تک ہی پہنچائی ہے کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تھی مور کے گھر سے۔ سب سے زیادہ رونا یہی ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں، باپ دیکھتے ہیں، مگر زبانیں گونگا کہہ نہیں سکتا کہ یہ لباس کس کے لباس یہ مسلمان عورت کا ہو سکتا، یہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا یہ مسلمان بچیوں کو ہو سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کی جو حاضری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قاسم بچہ کسی؟ اللہ اکبر، آؤ نا، بسم اللہ، فضل و کرم فرمائے۔ تو سانی سی بہنا بہ دن دے نہ ہے اللہ۔ اچھا خطبہ نکاح پڑھ لوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک کام سے نامکمل ہے جی، ہاں نہیں بچی دے دستر سے پہلا ہونا چاہیے۔ ہاں کہڑے کہڑے مقرر کیے؟ نہیں قاسم نے کچھ نہیں ہے جاکر ایجاب سے ہوئے سعود احمد کہ مسعود احمد صاحب تے محمود اکبر تے جاوید، یہ تین بندے جڑے نا یہ جانا چاہیے۔ بچی نو دس کے نا سارا میں دس کرا کے لیا ایجاب ہوئے تو قبول کرائیے۔ ہاں پہلا بچی کی طرف منظوری تو ہوئے، ہاں دستخط کرا کے لاؤ نا۔ نہیں بے شک پہلا ہی کرا رہی مگر بچی کی طرف بچی آپ صاحب اجازت دے تو دیئے نا۔ بسم اللہ۔ لاؤ نا ہاں نہ جی بچی اتنے آپ سے ہے گی، آپ صاحب انہوں نے چھڑ کے وکیلوں کی پوچھی۔ ہاں جی وکیل وغیرہ تو جڑے مشیر ہی ہوندے نا اصل تے زوجین خاوند بیوی۔ اللہ برکت دے۔ بالکل دند ہے نہیں گرے دند ہے۔ اللہ ادر برکت دے اللہ۔
بالکل ٹھیک. نہیں کرا رہا، بہ جاؤ نا، کرا لیں، ایجاب و قبول کرا لئیے نا پھر انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بچی کا نام کی تھی؟ سما. درس قرآن مجید تو پہلے ہو گیا، مگر یہ نکاح کے سلسلہ میں دو باتیں میں اپنے بچے اور بچی کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح اسلام کی نظر میں محض کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے کہ گھر آباد کرنے کا یہ معاملہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. نکاح جب ہوتا کسی بچے کا تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا، باقی نماز روزہ سارا جو نا آدھا، وہ اس کو اکیلا نکاح کو آپ نے آدھا دین قرار دیا. اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ خاوند بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، گھر ٹھیک ہوگا، یہ پہلا سیل ہے، سارا معاشرہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو اس سلسلہ میں دو باتیں، ایک تو بیٹا سنیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے. سردار سے مدینہ کے جنگ خندق میں تیر لگا، اسی سے شہید ہوئے. اب ان کے جنازہ پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اہتز له عرش الرحمن، کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش کانپ گیا اور 70,000 فرشتہ اس کے جنازے کے ساتھ چل رہا. مگر جب لحد میں انہیں رکھا اور مٹی برابر کی تو کسی قبر پر میرے دوست اور بھائیو حضور اتنی دیر نہیں کھڑے رہے جتنا سعد کی قبر پر کھڑے. بہت ذکر کیا آپ نے، سبحان اللہ الحمدللہ، دعائیں کی. اور بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ معاملہ تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد کو قبر نے دبانا شروع کر دیا تھا اور میری دعا کی برکت سے اس کی نجات تھی. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ 70,000 فرشتہ جنازے کے ساتھ اللہ کا عرش کانپ گیا اور قبر نے دبانا شروع کیا. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا، تو فرماتے ہیں کوئی عیب نہیں تھا ان میں، صرف زبان میں شیرینی نہیں تھی. یہ گھر کا جو ہے نا معاملہ، اس کا ذرا اندازہ کریں کہ بول چال میں مٹھاس نہیں تھی، ترشی تھی، سخت تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ بچیاں امانت ہے اللہ کی طرف سے، ایسا سلوک ہونا چاہیے. دوسری طرف ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی تو جب جانے لگی تو آپ نے پوچھا ذات و بال نام سے، ام الحسین تیرا خامد ہے؟ کہنے لگی ہاں. تو فرمایا کیسے برتاؤ کرتی ہو؟ کہنے لگی میں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑتی، اس کو خوش رکھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہی خیال رکھنا، فإنما جنتک والنارک، وہ خامد نہیں ہے، تیری جنت اور دوزخ ہے. خامد خوش ہوگا جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور خامد ناراض ہوگا تو نماز بھی سر سے اوپر نہیں جائے گی، منہ پر مار دی جائے گی. یہ دو ہی حدیثیں میرے بچے اور بچی کے لیے کافی ہیں کہ آخر تک میں جا کر ہم نے جو جواب دینا خیرکم لأہلی،
سب سے اچھے وہ مسلمان ہوں گے جن کا برتاؤ اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، اور بیوی کے لیے جہاد المرأۃ حسن التبول، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ بچے اور بچی کو اپنے حقوق و فرائض پہچاننے کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ بیٹا محمد قاسم، میں نے تیرا نکاح گواہوں کی موجودگی میں سما مسعود میاں مسعود احمد صاحب کی بیٹی کے ساتھ اے ولد لکھ لیا بھائی، بہت غلط لکھا، 50 توڑے سونا حق مہر مقرر کر کے کر لیا، تو نے یہ نکاح قبول کیا؟ ہاں قبول کیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، اللہم الف بین قلوبہما و اصلح ذات بینہما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب هب له من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب هب له ولیا یرثہ واجعلہ رب رضیہ، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ مبارک فرمائے۔ میاں جی قلم دیو نا، سما مسعود ولد لکھنا، ولد نہیں دختر لکھنا، کہ میں بیوہ تھی اور میں نے حلال روزی محنت کر کے کما کے اس کو کھلائی تھی، اس لیے میں بہت غمگین ہوئی تھی کہ